بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، سورہ جمعہ جس کی اب تک 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اذا حرف شرط ہے، جب، جس وقت، نودیا اذان دی جائے۔ ندا ایک تو اذان لفظ ہے عربی کا، اور ایک ندا ہے۔ اذان کے لیے صحیح احادیث میں لفظ ندا بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سنن نبی داود کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ندا کو سنے اور پھر وہ اس کو قبول نہ کرے، یعنی اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے اور وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہے، پھر جب اس کو فرصت ملے نو وہ نماز پڑھے، تو فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہاں بھی لفظ ندا استعمال ہوا ہے۔ جمعے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہاں بھی لفظ ندا استعمال ہوا ہے۔ تو ندا سے مراد یہاں اذان ہے، جب اذان دی جائے، کیونکہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اس لیے یہاں اذان دی جائے۔ للصلاۃ، نماز کے لیے، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، جمعے کے روز۔ یوم کا معنی دن ہے، اور جمعہ کا معنی جمعہ، جمعے کا دن، جمعے کے دن۔ من معنی ہوتا سے، جمعے کے دن سے مطلب ہے جمعے کے دن۔ یہاں پر بنیادی بات سمجھ لینی ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز سے مراد پورا جمعہ ہے، اور جو ندا اذان کی بات ہو رہی ہے وہ جمعے سے جو پہلے اذان ہوتی ہے، یعنی جمعہ شروع ہونے سے قبل جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، وہ جو اذان ہے یہاں سے وہ اذان مراد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اس سے مراد، کیونکہ اذان اقامت کے لیے بھی بولا گیا ہے، ندا اقامت کے لیے بھی بولا گیا ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو جو اقامت ہوتی ہے اس کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ تو اگر وہ مراد ہو تو پھر ایک تو وہ سپیکر میں نہیں ہوتی یا اونچی نہیں ہوتی، اور بالفرض سپیکر میں بھی ہو تو ایک بندہ 10-15 منٹ کی مسافت پہ ہے یا 5 منٹ کی مسافت پہ ہے، پیدل اس نے چل کے آنا 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اذان مراد ہو یعنی اقامت والی، تو جب یہ اقامت ہو تو اس کو سن کے وہ اگر اپنی دکان بند کر کے آئے گا تو آنے تک تو جماعت بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نماز سے مراد وہ پورا جمعہ مراد ہے، پورا جمعہ مراد ہے، یعنی خطبہ جمعہ۔ خطبہ جمعہ جو ہے اس کے لیے جو ہی اللہ اکبر ہو تو حکم ہے کہ آپ نے آ جانا ہے، آپ نے آ جانا ہے، اور کاروبار سارا کچھ جس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ البتہ متعدد صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی جمعہ سے پہلے آتا ہے
اتنی دیر پہلے آئے تو اتنا اجر، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں صرف خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنا ٹائم پہلے آنے والے کو اتنا اجر ملے گا۔ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر ہو گئی ہے تو پھر ہر مسلمان جو عاقل ہے، جو بالغ ہے اور جو پہنچ سکتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کے لیے فرض ہے کہ مسجد میں آ کے جمعہ پڑھے۔ 4 لوگوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے، فرض یعنی نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں، آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ ایک غلام، آج کل کا غلام نہیں، آج کل تو غلام ہے ہی نہیں، آج کل تو ملازم ہے۔ ملازم غلام نہیں ہوتا، پیشگی نہ ملے تو وہ مالک کو دھو کے جواب دیتا ہے، تو اگر نماز سے جمعے سے مالک روکے تو وہاں جواب نہیں دے سکتا، دے سکتا نا، تو اس کا مطلب ہے وہ غلام نہیں ہے۔ تو غلام والا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں، تصور ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا۔ نمبر 2 پہ وہ ہے عورت، کہ عورت کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی الاسلام کے زمانہ میں خواتین مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھا کرتی تھی اور جمعہ بھی ادا کیا کرتی تھی۔ بلکہ نبی الاسلام کی ایک صحابیہ ہے جس کا نام ہے ام ہشام بنت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ قاف جمعے میں سن سن کے زبانی یاد کر لی۔ تو جمعہ پڑھنے آتی تھی تو یاد کی نا، اگر وہ آتی نہیں تھی تو یاد کیسے کر لی؟ تو تذکیر کی ضرورت، نصیحت کی ضرورت، علم کی ضرورت خواتین کو بھی ہے۔ تو نبی الاسلام کے دور میں خواتین مسجد میں باقاعدہ آیا کرتی تھی۔ پھر نبی الاسلام نے یہ بھی کہا، رخصت ضرور دی ہے کہ ان کے اوپر کمپلسری نہیں ہے، لیکن آیا کرتی تھی، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو۔ بلکہ صحیح بخاری کی یہاں تک حدیث ہے کہ کچھ صحابیات رضوان اللہ علیہن، انہوں نے نبی الاسلام سے کہا کہ آپ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے مردوں کو جس طرح ٹائم دیتے ہیں ہمیں بھی ٹائم دیں، ہمیں بھی باقاعدہ پڑھایا کریں۔ تو پھر نبی الاسلام نے ان کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت پہ آپ جمع ہو جایا کریں اور میں آپ کو پڑھا دوں گا، سمجھا دوں گا، بتا دوں گا۔ تو یہ آج ایک بات چل پڑی ہے، جی وہ فتنہ ہے، جی فلاں ہے، جی وہ ہو گیا۔ اچھا، یہ فتنہ نہ بازاروں میں ہے، نہ پارکوں میں ہے، نہ سکولوں میں ہے، نہ کالجز میں ہے، نہ کسی اور پبلک پلیس پہ، یہ سارا فتنہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ جو بڑے سیانے یہ کہتے ہیں کہ جی فتنوں کا دور ہے، جی مسجد میں اس لیے عورت کو نہیں جانا چاہیے آج کے دور میں، تو یہ سارے فتنے مسجد میں ہی ملتے ہمیں، اور کہیں فتنے نہیں ملتے۔ جہاں اصل فتنوں کی جگہ ہے وہاں تو ہماری خواتین بلا جھجک جا رہی ہیں، بلا روک اور ٹوک جا رہی ہیں، اور جہاں کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، تربیت گاہ ہے، وہاں ہمیں فتنے نظر آ جاتے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی حدیث کی صریحاً مخالفت ہے۔ تو بہرحال 4 لوگ، دوسرے نمبر پہ عورت، تیسرے نمبر پہ بچہ۔ وہ پہلے میں نے کہا ہے کہ عاقل اور بالغ، تو بچہ اگر نہ بالغ ہے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس پہ ویسے ہی کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے بلوغت سے پہلے، لیکن اگر بچہ آتا ہے، اگر کیا اس کو آنا چاہیے۔ جب صحابیات آتی تھی تو بچے بھی لے کے آتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات اتنے چھوٹے بچے لے کے آتی تھی کہ وہ بچے رو رہے ہوتے تھے تو نبی الاسلام نماز مختصر کر دیتے۔ یہاں تو 4-5 سال کا بچہ آ جائے نا تو ساتھ والا بابا کہندا ہے وہ چھوٹے چھوٹے نوں بھی لے آئے ہو مسجد وچ، یہ شور کرتے۔ بھائی بچے شور نہ کریں تو کیا کریں؟ شور کرنے کا نام ہی بچہ ہے۔ جو نارمل بچہ کو وہ شور کرے گا، جو اب نارمل ہوگا وہ بیچارہ کہیں کونے میں بٹھا دیں گے، بیٹھا رہے گا۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک المیہ ہے۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو عصر کی نماز، کافی کچھ سال 1.5 سال پرانی بات ہے، تو بچے نے،
چھوٹا بچہ تھا 5-6 سال کا ہوگا، تو اس نے کوئی حرکت کر دی، تو سلام پھیرنے کے بعد ایک حضرت صاحب کہنے لگے اوے تیرے وڈے بھی کدے آئے نے مسجد سے. یعنی اس قدر جہالت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے کہ بچہ آیا ہے اس کو پیار سے یہ کہیں کہ بیٹا نماز میں شرارت نہیں کرنی، بیٹا آرام سے نماز پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو کتنی خوشی ہو. جب آپ یہ جملہ بولیں گے یا اس کو تھپڑ، بعض لوگ تھپڑ بھی مارتے ہیں بچوں کو، تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے. بہرحال تو بچوں کے اوپر کمپلسری نہیں ہے، لیکن تربیت گاہ یہ مسجد ہے، بچوں کو آنا چاہیے. پھر چوتھے نمبر پر جس کے اوپر جمعے کی رخصت ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بالکل، جس طرح آپ کو عام لوگ مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہر بندے کے اوپر جمعہ جو ہے وہ کمپلسری ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ تھوڑے سے مسائل ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی چیزیں واضح ہو جائیں. فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ موقف ہے کہ جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے، جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے. یہ بات بھی کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہے. جو روایت مشہور کر رکھی ہے وہ نبی الاسلام کی بات نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جبکہ صحیح حدیث اور باقی صحابہ کے جو اقوال ہیں اس کے یہ خلاف ہے. تو موقف کسی کا بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ صحابی کیوں نہ ہو. اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کا فرمان موجود ہے، تو اس وقت صحابی کے قول پہ عمل نہیں ہوگا. صحابی کے قول پہ تب عمل ہوتا ہے جب قرآن میں اور حدیث میں ہمارے پاس کوئی واضح نص موجود نہ ہو. تو کئی صحابہ کے موقف تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع سے روکا، یہ ان کا ایک موقف تھا، اور نبی الاسلام نے حج تمتع کو پسند کیا، سب جانتے ہیں. خود حج قران کیا. حج قران کیا ہے کہ آپ نے احرام جب باندھنا ہے تو حج اور عمرہ کا اکٹھا باندھنا ہے. عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ احرام نہیں کھولتے، اس کو حج قران کہتے ہیں. اور اس کے لیے کمپلسری ہے کہ قربانی گھر سے ساتھ لے کے جائیں، اور یہ صرف لوکل لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ پسند کس کو کیا؟ حج تمتع کو کیا. اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ حج تمتع کا زیادہ فائدہ ہے تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا، یعنی حج تمتع کا احرام باندھتا. حج تمتع کا احرام کیا ہے؟ جتنے پاکستانی جاتے ہیں، چند لوگ ہوں گے جو بالکل 7 اینڈ ہو رہا ہے 8 شروع ہو رہا ہے پہنچے ہیں، تو وہ تو حج افراد کریں گے. ورنہ جو بھی سعودیہ سے ہٹ کے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے چلے جاتے ہیں، عمرہ کرو، گھنٹے ڈیڑھ کا جو ایک وہ سارا پروسیس ہے، اس کے بعد احرام کھول دو. اگر آپ حج قران کی نیت سے جائیں گے تو قربانی کا جانور ساتھ لے جانا پڑے گا، تو وہ آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے. اس لیے حج تمتع. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حج تمتع نہ کیا جائے. حالانکہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے بعد میں آتے رہیں گے اور اس طرح پورا سال سلسلہ چلتا رہے گا. عام کیا ہوگا کہ چلو بھائی حج تمتع کریں گے، عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹے ہیں، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ دین میرے باپ کا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر اسلام نے جب حج تمتع کی اجازت دی ہے، پسند کیا ہے، تو حج تمتع ہے. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کسی بھی صحابی کا موقف ہٹ کے ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کچھ اور ہوگی، اس کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے. تو بات کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ بستی ہو، شہر ہو، حتیٰ کہ 3 بندے بھی ہیں تو ایک کھڑا ہو کے خطبہ دے، کچھ نہیں آتا 1-2 آیات ہی پڑھ دے، 1-2 باتیں اردو میں ہی کر دے، جماعت کروا دے، جمعے کا ثواب مل جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے باب الجمعاتی فی القری والمدن. باب ہے جمعے کے بارے میں بستیوں میں اور شہروں میں. مدن شہروں کو تے مدینہ شہر، تو مدن جمع کے لیے استعمال ہے، یعنی بستیوں میں بھی جمعہ ہے اور شہروں میں بھی جمعہ ہے. جبکہ ان کچھ ہمارے بھائیوں کا موقف ہے کہ ایک تو بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا
دوسرے نمبر پہ شہروں میں بھی جو جامع مسجد ہے صرف اس میں جمعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے اور یہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں۔ شاید آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، یعنی احتیاطاً ظہر کی نماز الگ پڑھتے ہیں۔ جب ان کو یقین ہی نہیں کہ ہمارا جمعہ، کیونکہ ہم بستیوں میں پڑھ رہے ہیں، چھوٹی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو جمعہ نہیں ہوا لہذا ظہر پڑھ لیتے، اگر جمعہ نہیں ہوگا تو ظہر ہو جائے گی۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جو کہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے خط لکھا، جمعے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل جہاں بھی آپ لوگ ہیں، حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، 3 بندے ہو، ایک خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، خطبہ لازمی دو، جمعہ لازمی پڑھو۔ تو یہ جمعے کی اہمیت، جمعے کا دن کتنا عظیم ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ دنوں میں سے سب سے بڑا دن جمعے کا دن ہے۔ اور پھر جمعے کی عظمت یہ ہے کہ یہ جمعہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو کہا کہ یہ جمعے کا دن عبادت کے لیے رکھا ہے، تو انہوں نے ہفتے کا پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ میں، سورہ نحل میں اس کی ساری باتیں موجود ہیں۔ عیسائیوں کے لیے کہا گیا، انہوں نے اتوار کا پسند کر لیا۔ یعنی گویا جمعے کی عظمت پہلے دن سے ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے، جس طرح اپنے دین کا نام یہودیت رکھا، عیسائیت رکھا، اسی طرح انہوں نے اپنے لیے، یہودیوں نے ہفتہ پسند کیا اور عیسائیوں نے اتوار پسند کیا۔ پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہمارے لیے جمعہ پیش کیا گیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور صحیح حدیث کے مطابق جمعے کو عید کا نام دیا گیا، یعنی یہ ہفتہ وار مسلمانوں کی ایک عید ہے۔ یہ جمعہ ایک عظیم ہے، دنوں میں سے عظیم دن جمعہ ہے، یعنی ہفتے میں سے۔ تو بہرحال جمعے کی اہمیت کے اوپر اور بھی احادیث موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا، تو لپکو، تو دوڑو۔ سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ دوڑو، کوشش کرو، لپکو فوراً، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ گویا اب ایک بندہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لے بات ہے، ہمارے یہاں یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ شاید اللہ اکبر ہو تو دکان بند کرو، اب اس کے بعد گھر جاؤ، گھر جا کے غسل کرو، پھر کپڑے چینج کرو اور پھر مسجد میں آؤ۔ تو اس عمل سے ہم اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے۔